نہ قرآن مٹے گا، نہ قرآن والے مٹیں گے، نہ قرآن کی حرکات و سکنات مٹیں گی، بلکہ ہم قرآن کی ایک ایک انداز کی حفاظت کریں گے، لب و لہجے کی حفاظت کریں گے، قرات کی حفاظت کریں گے۔ پورے قرآن میں کتنی زبریں ہیں ان کی حفاظت ہمارے ذمے، پورے قرآن میں کتنی زیر ہے ان کی حفاظت ہمارے ذمے، پورے قرآن میں کتنی شدیں ہیں ان کی حفاظت ہمارے ذمے، پورے قرآن میں کتنی جزم ہے ان کی حفاظت ہمارے ذمے۔ اور ہم اس حفاظت کا انتظام یوں کریں گے کہ ہم قرۂ ارض سے بچوں کو اٹھائیں گے، جوانوں کو اٹھائیں گے، بوڑھوں کو منتخب کریں گے، ایک جماعت کو چن کر قرآن کی حفاظت کے لیے قائم کریں گے، کھڑا کریں گے، ان کے سینوں میں قرآن کو سجا کر مزین کر کے ان کے سینے کو قرآن کا خزینہ بنا کر ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کے معنی کے لیے علماء کی جماعت کو قائم کریں گے، قرآن کی تفسیر کی حفاظت یوں کریں گے، قرآن کی قرات کے لیے قرائے عظام کی جماعت کو قائم کریں گے، قرآن کی قرات اور لب و لہجہ، تجوید اور ترتیل کی حفاظت کریں گے، قرآن کے الفاظ کے لیے بچوں کو، بوڑھوں اور جوانوں کو اٹھائیں گے اور ان کے سینے میں قرآن سجا کر ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت کروا کر ہم قرآن کے محافظ اٹھائیں گے اور یوں ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی نسبت سے مفتی شفیع عثمانی نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے، فرمایا کہ خلیفہ مامون الرشید کے دور اقتدار میں جب علماء اور دین دوستی کا دور تھا، بادشاہ کے دربار میں مباحثہ اور مناظرہ ہوا کرتا تھا، دینی محفلیں قائم ہوتی تھی۔ بادشاہ نے ایک محفل سجائی، خلیفہ مامون الرشید کے سامنے ایک آدمی آیا، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز سے بیان، اس کی خطابت اور اس کا گفتگو کا طریقہ استدلال، ایک ایک چیز میں بڑی مہارت تھی۔ اس نے اپنا بیانیہ پیش کیا، اس نے جو بیان کرنا تھا وہ پیش کرنے کے بعد خلیفہ مامون الرشید اس سے پوچھنے لگے کہ آپ کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ آپ اسرائیلی ہیں، آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں یہودی ہوں، اسرائیلی ہوں۔ تو کہا کہ آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ نے آپ کو کتنی صلاحیتیں عطا کی ہیں، آپ کو ذہن کی صلاحیت دی، استدلال کی صلاحیت دی، خطابت و بیان کی صلاحیت دی، آپ اسلام قبول کر لیں۔ دیکھیے ہمارا قرآن سچا ہے، قرآن کی صداقت پر ہمارے پاس دلائل ہیں، آپ ریسرچ کریں، آپ مطالعہ کریں قرآن کا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اس نے کہا کہ میں، میرے دادا، پردادا، والد، ہم خاندانی یہودی ہیں اور ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ شخص چلا گیا، ایک سال کے بعد پھر دوبارہ مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، وہی شخص آیا ہے اور اس نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اب جب اس نے گفتگو کا آغاز کیا تو اس کے انداز سے اسلام کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ مباحثہ ختم ہونے کے بعد خلیفہ مامون الرشید نے اسے بلایا اور پوچھا کہ پچھلے سال آپ آئے تھے، آپ نے گفتگو کی تھی، آپ نے اپنے آپ کو یہودی بتایا تھا اور آج آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز اسلام کی عکاسی کر رہا ہے، بتائیے آپ کون ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام قبول کیا۔ پوچھا کہ اسلام کی کس قدر میں آپ کو متاثر کیا ہے، آپ نے اسلام کیسے اور کیوں قبول کیا؟ کہا کہ جب آپ نے کہا تھا کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور قرآن کی ایک ایک ادا کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، میں بہت بہترین خطاط ہوں، لکھنے میں مجھے بڑی مہارت ہے، بڑا کاتب ہوں۔ میں واپس گیا، میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے، ان تینوں میں رد و بدل کی ہے، ان میں میں نے آگے اور پیچھے ان کی آیات کو کر کے تورات کے 3 نسخے لکھے، انجیل کے 3 نسخے تیار کیے۔ بالکل اسی طرح میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے، ان میں نے آیات کو بدل دیا، زبروں اور زیروں کو بدل دیا، کچھ الفاظ کو حذف کر دیا، کچھ الفاظ کو لکھا۔ میں نے یوں قرآن کو تبدیل کر کے 3 قرآن کے نسخے لکھے، 3 تورات کے نسخے لکھے، 3 انجیل کے نسخے لکھے۔ انجیل لے کر میں یہودیوں کے پاس چلا گیا، علماء کے سامنے پیش کی، میں نے کہا دیکھیے میں نے آپ کے مذہب کی کتاب کو کتنا خوبصورت کر کے لکھا ہے۔ انہوں نے کتاب لی، کتاب کو کھول کے دیکھا، میرا شکریہ ادا کیا، مجھے تحفے اور تحائف دیے، انعام و اکرام کیا۔ پھر میں عیسائیوں کے پاس گیا، انہیں انجیل دی، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، مجھے تحفے اور تحائف دیے، انجیل کو قبول کر لیا۔
جب میں قرآن کو لے کر مسلمانوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہم قرآن کو دیکھیں گے، آپ یہاں بیٹھے، اگر ہمارا قرآن وہ ہوا جو ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، آپ کا لکھا ہوا، اس کے ساتھ مطابقت رکھا، ہم قبول کریں گے، اگر رد و بدل ہوگی تو یہ ہمارا قرآن نہیں ہوگا، ہم قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے وہ قرآن طلباء کو دے دیا، چھوٹے بچے قرآن پڑھنے لگے، پہلا صفحہ پڑھا، کہاں یہاں یہ آیت غلط لکھی ہوئی ہے، دوسرا صفحہ کھولا، کہاں یہاں سے یہ آیت حذف کی گئی ہے، تیسرا صفحہ کھولا، کہا یہاں سے زبر کی جگہ زیر لکھی ہوئی ہے، قرآن کو بند کر دیا، میرے حوالے کیا، کہا کہ ہمیں آپ کی کتابت، آپ کی خطاطی کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے قرآن میں رد و بدل کی ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو قرآن وہ چاہیے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اس نے کہا، جب انہوں نے قرآن ریجیکٹ کر دیا، تحریف شدہ، میرے دل پہ چوٹ لگی، میرے دل نے یہ کہا کہ وہ مذہب کتنا مقدس ہوگا جس مذہب کی کتاب اس قدر محفوظ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک ادا، حرکات و سکنات بھی اگر تبدیل کی جائے تو تبدیل کرنے والا فوراً پکڑا جاتا ہے، اس کی حرکات و سکنات میں بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ جس مذہب کی کتاب اس قدر محفوظ ہے، وہ مذہب کتنا مقدس اور معظم ہوگا۔